بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. موسم ہجر کی کیسی یہ ساعت ہے، دل بھی حیران ہے. موسم ہجر کی کیسی یہ ساعت ہے، دل بھی حیران ہے. میرے کانوں میں کس نے تیری یاد کی بالیاں ڈال دی. یہ شعر آج جس سوال کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں وہ دو لڑکیوں نے کیا ہے. ایک شمائلہ ہے اور دوسری نے اپنا نام نو نیم رکھا ہے. اللہ جانے کس سے ڈرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بتا سکتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں آپ کے لیے کتنی چاہت ہے اس کا علم ہو سکے. اگر تو آپ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہے تو سائنس بیچاری کسی شوہر کو قابو کرنے، پھنسانے یا اس کے دل کے چھپے ہوئے جذبات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئی. سائنس کو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. سائنسدانوں کی بیویاں اللہ جانے کیسی ہوتی ہوں گی، ان سے وہ تنگ آ کے سائنسدان بنتے ہیں یا ان کو سائنسدان بن کے دکھا کے ان کی خوشی کا اہتمام اور انصرام کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. پر یہ جو سوال ہے، پاکستان میں تو ہر دوسرے گھر میں نہ صحیح، میرا خیال ہے ہر گھر میں ہر لڑکی، ہر عورت، ایون بزرگ ہوتی عورت کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا دل تو رکھتا نہیں ہے. میں نے سوچا آج کچھ پیرامیٹر بناتے ہیں، تو 5 بنے ہیں کہ جن کو ہم اگر سمبولک طور پہ رکھیں، کسی شوہر کے دل میں یہ چیزیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ ساری علامتیں ہوں عمدہ، ٹک ٹک ٹک، اور اس کا دل کہیں اور ٹکا ہوا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری علامتیں مثبت ہوں اور آپ اس پہ پھر بھی یقین نہ کریں. تو کہ آپ کے دل میں اللہ جانے یقین کیوں نہیں اترتا. یعنی بندہ اپنی کھال کے جوتے بنوا لے پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ میاں آپ سے محبت کرتا ہے. آپ سوچئے وہ بیچارہ ایک نمونہ بن کے جاتا ہے، سیرے لگا کے آپ کو لینے کے لیے، آپ کو منہ دکھائی دیتا ہے، آپ کی گود بھرائی دیتا ہے، آپ کو سیٹ دیتا ہے، خرچہ کرتا ہے، پاکٹ منی دیتا ہے. آپ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں اس سے شکایت کرتے رہتے ہو اور شکایت کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، پھر سوال بھی کرتے ہو. جو 5 چیزیں میں نے سوچی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا میاں آپ سے محبت کرتا ہے. تو پہلی جو چیز ہو سکتی ہے فزیکل، لائک آپ کے فزیک کے بارے میں وہ محبت سے نگاہ ڈالتا ہے یا آپ کو اگنور کرتا ہے. اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو کبھی آپ کے ہونٹوں کی، کبھی گالوں کی. اچھا اگر ناک پھینا ہے تو پھر ناک کی تعریف نہیں کرے گا، اگر ناک لمبا ہے تو بھی نہیں کرے گا. تو براہ کرم ہر الٹی سیدھی چیز کی تعریف نہ کروائیے گا کہ آپ کے اگر پاؤں کے انگوٹھا بڑا ہے تو سوچیں کہ اس کی تعریف کیوں نہیں کی. فزیکلی کوئی چیز بھی جو اس کو اٹریکٹیو نظر آئے گی، ممکن آپ کا بازو گداز ہو، بھرا بھرا ہو، اس کی تعریف کر دے. آپ کی انگلیاں خوبصورت ہوں، آرٹسٹک انگلیاں ہوں، لمبی دراز، دیکھ کے ہی آنکھوں کو راحت آئے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی گردن سراہی دار ہو. اب تو سراہیاں استعمال نہیں ہوتی، سراہی دار سے مطلب ہوتا ہے لمبی سی گردن، خوبصورت، اور دیکھ کے اس کو اچھا لگے. اس گردن میں اگر آپ کی جلد صاف ہے اور اس میں سے رگیں نظر آتی ہیں تو اس کی بھی تعریف کر سکتا ہے. آپ کے ہونٹوں کی بھی تعریف کر سکتا ہے، آپ کے بالوں کی بھی تعریف کر سکتا ہے. وہ ساری چیزیں جو عورت کی خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہیں اس کے وجود کے ساتھ. آپ کی تصویر کی تعریف بھی کر سکتا ہے، آپ نے کچھ پہنا اوڑھا ہو اس کی بھی تعریف کر سکتا ہے. یہ یوں سمجھے کہ بنیادی نقطہ ہے. جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو وہ اس کی فزیکل جو چیزیں نظر آتی ہیں، آنکھوں کو بھاتی ہیں، اس کے بارے میں اظہار خیال ضرور کرے گا. مختصر کرے یا طویل کرے، کسی سے لکھوائے نہ، جو اس کے دل میں ہے وہ کہے. تو ہم اس کو پہلا پیرامیٹر مانگیں گے. دوسرا پیرامیٹر جس کو مانا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں وہ آپ کا تعارف کیسے کرواتا ہے. جب آپ کو لے کے جاتا ہے عزیزوں کے ہاں، دوستوں کے ہاں، تو اس وقت آپ کا اکرام یا عزت یا آپ کی رسپیکٹ کو کتنا مینیج کرتا ہے یا آپ کے لیے کتنا پروٹیکٹیو ہوتا ہے. ایک چیز میاں کبھی نہیں کر سکتا، اس بات کو ابھی ذہن میں رکھ لیجئے سماجی طور پہ، کہ اگر اس کی ماں یا اس کا باپ آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ دے یا روک دے تو اس وقت اگر میاں وہاں ہو بھی تو آپ اس کی پوزیشن کو خراب مت کیجئے. تب وہ بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا یہ منصب اور وصف ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے فرنٹ ہو جائے.
اور ان کی گستاخی کا مرتکب ہو جائے، کیونکہ وہ گستاخی اس کو دنیا میں بھی بھاری پڑے گی اور آخرت میں بھی بھاری پڑے گی۔ آپ کی وجہ سے اس کی دنیا ہے، پر ان کی وجہ سے تو اس کی آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ اس وجہ سے جب خواتین بہت زیادہ گلا کرتی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے سسر نے یہ کیا، فلاں موقع پہ ڈانٹ دیا، تو میرا میاں وہاں کیوں نہیں تھا، اس نے مجھے پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا، نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو یا تو خاموش رہنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، یا اس کو بھول جانا ہوگا۔ اس پہ فساد مت کریٹ کیجئے۔ اس کو پیمانہ یعنی اس ایک جگہ کا عام طور پہ تو میاں بہنوں کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے بھی اگر آپ کی وہاں لڑائی ہوئی تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، بہت سالوں کے بعد جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو پھر میاں آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ شریکہ بن جاتا، تو پھر ممکن ہے کبھی تو تکار ہو جائے، لیکن اس بات کو 20-25 سال چاہیے ہوتے۔ اس سے پہلے چونکہ آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، تو ابھی اس کے دل میں جن کی تصویریں بڑی بڑی ہیں وہ اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی محبت کے ماہ و سال بہت زیادہ ہیں آپ سے، آپ کی توقع زیادہ ہیں، ان کی محبت اور انویسٹمنٹ زیادہ ہے۔ تیسری چیز، اگر مالی طور پہ وہ آپ کو پاکٹ منی دیتا ہے یا آپ کے نام کوئی چیز لگاتا ہے یا آپ کے لیے تحفہ لے کے آتا ہے، لائک انیشیل سٹیج پہ جب شادی نئی نئی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تحفے ہیں، انگوٹھی آ گئی، کچھ اور آ گیا جو اس کی بجٹ کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ یعنی آپ اس کو پیرامیٹر بنا سکتے ہیں کہ میرا میاں مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لائک میں جب کوئی اچھی گاڑی خریدوں تو میں اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہوں، جو گھر میں استعمال کی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ میں اپنے نام کرا لیتا ہوں، رہنی تو آپ ہی کے پاس ہے، پر یہ اظہار محبت ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ گاڑی اس کے نام ہے۔ اور اسی طور پہ کوئی گھر کی چیز ہے، اگر آپ یکسو ہیں بینگ دا مرد، تو پھر آپ اپنی بیوی کے نام کر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کے نام کر دیجئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ پھر مالی طور پہ ایک تحفظ بھی ہوتا ہے، اظہار محبت بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز، آپ کی جو دولت ہے یا ماہانہ تنخواہ ہے یا جو ماہانہ آمدنی ہے، کیا آپ کی بیوی اس سے باخبر ہے؟ جہاں آپ رکھتے ہیں کیا اس جگہ کو وہ جانتی ہے اور آپ اس کو ایکسیس دیتے ہیں، یا ساری چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو وہ آلموسٹ ساری چیزیں ڈم پر ڈوب جاتی ہیں، آپ کے بچوں کو اور اہلیہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر تو آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی چیزیں اعتماد اور اعتبار کے لحاظ سے چاہے اپنے ہی ڈرا میں رکھتے ہوں، پر بیوی کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں کہاں ہیں، اور آپ بیوی سے شیئر کر لیتے ہو، تو پھر بھی ہم اس کو سمجھیں گے کہ مالی طور پہ یہ میاں آپ سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اچھا، فون کے حوالے سے میاں آپ کو پاسورڈ نہیں دیتا، یہ محبت نہ ہونے یا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فون کے بارے میں وہ کانشیس ہے، آپ کو اس کی ایکسیس نہیں دیتا، اپنے لیپ ٹاپ کی ایکسیس نہیں دیتا، اپنے دل کی ایکسیس نہیں دیتا، تو اس پہ زور نہ لگائیے گا، یہ آپ کی جورسڈکشن سے تھوڑا سا باہر ہے۔ چوتھی چیز جو مجھے لگتا ہے، میاں آپ کی اسپریچول اپلفٹنگ میں کتنی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو کتنی توجہ دلاتا ہے، اور آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے تو آپ کو کتنی توجہ دلاتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ذرا کمی دکھاتے ہو تو آپ کے ساتھ غصہ کرتا ہے یا محبت کا اظہار کرتا ہے یا توجہ دلاتا ہے۔ انفیکٹ یہ بھی بہت اہم پیرامیٹر ہے، اس لیے کہ دنیا میں کھانا پیرامیٹر ہے، کپڑے پیرامیٹر ہیں، تو بابا جب 40 50 60 70 سال گزار کے یہاں سے جانا ہے تو اس کے بعد تو 100 نہیں ہے، ہزاروں سال کی زندگی ہے، اور وہ کسی اچھی جگہ پہ گزرنی چاہیے، جنت جیسی یا جنت الفردوس جیسی جگہ پہ، اور اس کی انویسٹمنٹ یا اس کی تیاری اور اس کی خریداری تو جس عمر میں آپ کر رہے ہو، اپنے آرام کو چھوڑو گے تو نماز پڑھو گے، اپنی سستی سے بچو گے تو نماز پڑھو گے۔ اگر میاں توجہ نہیں دلاتا تو یاد رکھیے گا وہ بھی نہیں پڑھ رہا، وہ نہیں پڑھے گا، جمعہ چھوڑ دے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو پھر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی وہ جمعہ پڑھنے آئے یا نہ آئے، پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، پھر آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں بھی خیر نہیں ہوگی جب تک واپسی نہیں ہوتی۔ تو جو بھی اچھا آپ سے محبت کرنے والا میاں ہوگا وہ آپ کے اس راستے کو روکے گا جس کے آخر میں دقت ہے، جس کے آخر میں تنگی ہے، جس کے آخر میں عذاب ہے، جس کے آخر میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو وہ راستہ دکھائے گا کہ جہاں آسودگی ہے، جہاں آسانی ہے، جہاں اللہ کی خوشی ہے، آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی۔ اگر ان 4-5 پیرامیٹرز کو بھی آپ مان لیں اور ان کے مطابق دیکھیں تو 110% تو کوئی میاں بھی نہیں ہوگا، چونکہ میاں میاں ہے بابا، یہ آپ کا ملازم نہیں ہے،
اس کا موڈ ہے, اس کی مرضی ہے, اس کی منشا ہے, اس کی زندگی ہے. اچھا خواتین حضرات, دو چیزیں اور بھی ہیں جن کو آپ پیرامیٹر بنا سکتے ہیں. لائک ایک, اگر آپ کا میاں آپ کے ہنر کا قدردان ہے, آپ تھوڑا کریٹو ہو, کنسٹرکٹیو ہو, تخلیقی ہو, اور وہ اس کو ایڈمٹ کرے, ایڈمائر کرے, انہینس کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے, پھر بھی وہ آپ سے محبت کرتا ہے. آخری چیز ہے کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہے, آپ جو پہنتے اوڑھتے ہو, اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہو. اگر میاں اس میں دلچسپی لیتا ہے, آپ کی مونچھیں آئی ہوئی ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتا, آپ کا یہاں جنگل بنا ہوا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا, اور آپ ریچھ بنے ہوئے اور اس کو فکر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کر رہا, آپ سے دلچسپی نہیں لے رہا. اور اگر آپ وہ نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورت اور مہکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. کہتا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. اگر اس وقت اتفاق سے کوئی دو چار میاں بھی سن رہے ہوں تو اے بھلے مانسو, اس بات کو اشارہ سمجھیے گا. اگر اب تک بیوی سے اظہار محبت نہیں کیا تو کر دیجئے گا, چاہے وہ فزیکل کریں, چاہے سوشل کریں, چاہے اسپریچول کریں, چاہے فنانشل کریں, چاہے انٹلیکچوئل کریں, اور ان سب جگہوں پہ آپ کو ہونا چاہیے. میں نے ایک دفعہ ایک ٹریننگ میں ایک صاحب سے پوچھا, آپ نے اپنی بیوی سے اظہار محبت کب کیا تھا؟ تو اس نے کہا 4.5 سال پہلے. میں نے کہا کیا سانحہ ہوا تھا جب آپ نے کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم کسی شادی پہ جا رہے تھے, تو میں نے مڑ کے دیکھا تو سوٹ ٹھیک تھا اس کا, تو میں نے کہا اچھی لگ رہی ہو. تو پھر اس نے کہا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک دفعہ کہہ دیا تو سال تو چل جانا چاہیے. آپ ایک دفعہ تازہ روٹی کھا کے شام تک اس پہ گزارا نہیں کر سکتے, شام کو آپ کو تازہ چاہیے ہوتی ہے. تو محبت کی روٹی بھی تازہ ہی اچھی لگتی ہے, بیوی دے پکا کے یا میاں دے بنا کے, دونوں میں خوشی ہوتی ہے. دونوں کو خوش رہیے, سلامت رہیے. یہ سارے خواب خوشی کے آپ کی آنکھوں میں بھی سلامت رہیں اور آپ کی بیوی کے دل میں جگے رہیں, تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.